جب انسان 60 برس کا ہو جاتا ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ زندگی اب اپنی آخری ڈھلوان پہ اترنے لگی ہے۔ اب سفر تیز نہیں، آہستہ آہستہ خاموشی سے چلتا ہے۔ اب وہ وقت آتا ہے جب آس پاس کے چہرے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ چہرے مٹی تلے سو چکے ہوتے ہیں، کچھ اپنی اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں، اور کچھ صرف تصویروں میں ہی رہ جاتے ہیں۔ اب اکیلا پن ساتھ چلتا ہے، اور ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ خاموشی سے جینا بھی ایک ہنر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا کی توجہ بھی ہٹنے لگتی ہے۔ جو لوگ کبھی آپ کے نام سے متاثر تھے، اب وہ نئی نسل کے جوش میں کھو گئے ہیں۔ آپ کا ماضی، آپ کی محنت سب احترام کے قابل تو ہے، مگر اب سب کچھ خاموش سا ہے۔ زندگی یہی سکھاتی ہے کہ ہر حالہ ماند پڑ جاتا ہے، ہر تالیاں آخر کار رک جاتی ہیں۔ پھر جسم بدلنے لگتا ہے، ہڈیاں جواب دیتی ہیں، یادداشت کمزور ہو جانا شروع ہوتی ہے، اور دل پہلے جیسا مضبوط نہیں رہتا۔ اب تو ہر صبح ایک دعا بن جاتی ہے کہ یا اللہ آج کا دن آسان کرنا، اور ایک دن آپ پھر وہیں لوٹ آتے ہیں جہاں سے یہ سب سفر شروع ہوا تھا، بستر پہ۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے ماں تھی جو محبت سے خیال رکھتی تھی، اب شاید کوئی خدمتگار ہو جو صرف وقت دیکھتا ہے۔ اب یہ وقت عاجزی مانگتا ہے، شکر گزاری مانگتا ہے، اور پھر لوگ بدلتے ہیں، دھوکے بڑھ جاتے ہیں، میٹھے لفظوں میں لپٹے فریب، جھوٹی امیدوں کے نام پہ لوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہوشیار رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب دل نرم ہے مگر دنیا نہیں۔ اور سب سے ضروری، اگر آپ کی شریک حیات ابھی زندہ ہیں تو ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ وہ آپ کی آخری زندگی کی بچت ہے۔ بچے اپنی اپنی دنیا میں مگن ہیں، آخر میں آپ دونوں ہی رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سہارے، ایک دوسرے کے آنسو پونچھنے کے لیے۔ تو پھر اس عمر میں مقابلہ مت کیجیے، کسی پہ رو مت ڈالیں، کسی کے فیصلے میں دخل اندازی مت کریں۔ اب یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت سکون سے جینے کا ہے۔ 60 سال کے بعد زندگی ایک دعا کی طرح ہو جاتی ہے، ہلکی، نرم، مگر دل سے نکلنے والی۔ لہذا خاموشی سے، نرمی سے قدرت کے راستے پہ چلتے گئے، کیونکہ رات اب آہستہ آہستہ اتر رہی ہے، اور ہمیں اسے خوف سے نہیں، وقار سے قبول کرنا